بہت سارا عرصہ گزر گیا مگر پاکستان کے لاپتہ افراد ابھی تک لاپتہ ہیں. میرے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کریں ہیں کچھ ایسی فیملیز جن کے گھر کے افراد ابھی تک لاپتہ ہیں, ان کے پاس چلیں گے. عرفان حیدر ہمارے کورسپونڈنٹ کے ساتھ اس وقت کچھ فیملیز موجود ہیں. عرفان, آپ ہمارے ساتھ ان لوگوں سے پلیز بات کرواتے چاہیے گا. راحیلہ صاحبہ وہاں پر موجود ہیں, ان سے ہم آغاز کریں گے پروگرام کا. السلام علیکم. السلام علیکم. راحیلہ صاحبہ, تھوڑا سا بتائیے گا اپنی فیملی کے بارے میں, اور کون مسنگ ہے اور کب سے مسنگ ہے, اور کیا کیا ابھی تک کر چکی ہیں آپ ان کو واپس لانے کے لیے. میرے ہسبینڈ مسنگ ہیں. 17 مئی کو ان کو گھر سے اٹھایا گیا تھا, 3:45 بجے کا ٹائم تھا, اور جو ہے کافی سارے 15-20 کے قریب لوگ تھے پلین شلوار قمیض میں, اور اس کے ایلیٹ فورس کے لوگ تھے یونیفارم میں ود گنز, اور جو ہے پولیس وین میں تھے وہ, بلکہ میں نے نمبر بھی وین کا نوٹ کیا تھا ان کا. اور بس وہ آئے ہیں ہمبل کا, ایون وہ ہمبل کو بائی فیس بھی نہیں جانتے تھے, اور جو ہے انہوں نے بڑا ہارشلی دروازہ نوک کیا ہے. دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہمیں ہسبینڈ آئے نیچے, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے آپ کا نام کیا ہے. انہوں نے اپنا نام بتایا, تو کہتے آپ سے کچھ کوسچنس کرنے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ چلیں, آپ کا موبائل آپ کے نام پہ. اور یہ تمام واقعہ جب تھا تو آپ وہاں پر موجود تھی؟ میں موجود تھی, میں ان کے بالکل ساتھ تھی. میرے بچے تھے تینوں گھر پر, میری ساس تھیں, مطلب جیسے دوپہر میں گھر میں ہی ہوتے ہیں عموماً, تو جو ہے وہ وہاں سے ان کو بس لے کر گئے ہیں. اس کے بعد کوئی مجھے اتا پتہ نہیں ہے. اب 1 مہینہ ہونے والا. اور کون سی فورسز کے لوگ تھے, کون سی سیکیورٹی ایجنسی تھی راحیلہ؟ یہ سب کچھ انہوں نے نہیں بتایا مجھے, بلکہ ہمیں پوچھتی رہی, بلکہ میں پوچھتی رہی باہر جا کے کہ مجھے بتائیں آپ کیوں لے جا رہے ہیں, جو بھی کوسچن ہیں آپ ادھر بیٹھ کے ہی کریں, مطلب جب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو مطلب کس بیس پر لے کر جا رہے ہیں. ہمارے لیے تو وہ ایک شوق تھا, پوری گلی ہماری بلکہ حیران تھی کہ ہو کیا رہا ہے, ڈرامہ بالکل کریٹ ہوا تھا. اور پولیس وین, کوئی اریسٹ وارنٹ انہوں نے دکھایا, کوئی انہوں نے بتایا کہ کس جرم میں ان کو لے کے جایا جا رہا ہے, کتنے دنوں کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے, کہاں پہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں؟ جی نہیں, انہوں نے بالکل مجھے کچھ بھی نہیں بتایا. میرے پوچھنے پر بھی انہوں نے بس صرف مجھے انسسٹ کرتے رہے کہ اندر سے جا کے موبائل لا دیں. میں موبائل لینے گئی ہوں ان کا, تو میرے بیڈ روم میں بھی 2 بندے گھسے ہوئے میرے کمرے میں موبائل ڈھونڈ رہے تھے. آپ کے بیڈ روم میں لوگ گھس گئے؟ جی, بیڈ روم میں گھس کر, بلکہ اس پہ تو مجھے بہت غصہ چڑھا. میں بڑا ہارشلی ان کو بولی. جی, خواتین موجود تھیں, میری ساس موجود تھیں, وہ بلکہ پردہ کرتی ہیں, اور ان کو تو مطلب اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ گھروں میں عورتیں ہوتی ہیں اس ٹائم پر عموماً, اور مطلب اگر پردہ دار خاتون ہے کوئی گھر میں تو مطلب سب گھر کے اندر تھے بندے نا. اور جی وہ بس میں موبائل لے کے جیسے نیچے آئی ہوں تو وہ ہم بالکل لے جا چکے تھے. اور جو ہے اور آپ کی بچے بھی ہیں راحیلہ؟ بچے بھی ہیں, میرے 3 بچے ہیں, اور ایک تو ابھی میرا 1 منتھ کا بیٹا ہے, ایک 1.5 سال کا نیو بورن بیبی بھی آپ کے ایک ساتھ تھا 5 جس کا آپ سال. بتا رہی تھی. کسی بچوں کے اوپر کیا اثر پڑا اس سارے واقعے کا؟ بچے روز ہمبل کے بارے میں پوچھتے ہیں, روز مجھ سے کوسچن کرتے ہیں کہ بابا کہاں ہیں, ان کو کون سے بیڈ انکل لے کر گئے ہیں, اور وہ کب لے کر آئیں گے ان کو, اور مستقل چڑچڑے ہوئے ہیں. بڑا والے کو تو تھوڑی بہت سینس ہے تو وہ مجھ سے کوسچن کر لیتا ہے, جو چھوٹا ہے وہ تو اتنا چڑچڑا ہوا ہے, ہر بات میں اڑتا ہے, اور مستقل ان کے تینوں بچوں کو میرے ٹیمپریچر ہوا تھا جب سے ہمبل گئے ہیں. آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں راحیلہ؟ میرے ہسبینڈ ملٹی میڈیا پروجیکٹ مینیجر ہیں, اور جو ہے ابھی ریسنٹلی وہ اپنا ہم نے کمپنی سٹارٹ کی تھی, میں بھی ان کے ساتھ ہی کام کرتی تھی. میں بھی پرسنلی گرافک ڈیزائنر ہوں, تو ہم دونوں مل کر ہم نے اپنا مطلب کام سٹارٹ کیا تھا. کوئی آپ کو اندازہ ہے کہ کس لیے آپ کے میاں کو اٹھایا گیا اس طریقے سے؟ ہمیں بالکل کوئی کلو نہیں ہمارے پاس. ان کے جانے کے بعد انہوں نے ایک کال آئی مجھے ان نون نمبر سے, وہ کسی PCO کا نمبر تھا اسلام آباد میں, اور جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے ہسبینڈ کو ہم چند دن, تھوڑا ٹائم لگے گا, آپ دعا کریں, ہم نے کچھ کوسچنس کرنے ہیں ان سے. میں نے کہا کتنا ٹائم لگے گا, تو کہتے کچھ دن لگ جائیں گے, اور اس کے دن کے بعد سے آج تک مجھے کوئی اتا پتہ نہیں ہے اس بارے میں. راحیلہ آپ میرے ساتھ ہی رہے گا, ہم لوگ سارے ڈسٹرب ہیں. جی, اس کے بعد سے بس مستقل جی انتظار میں ہی ہیں کہ شاید ابھی کوئی نیوز ملے ان کی ہمیں, کوئی مطلب ہر گاڑی پر ہماری کان لگے ہوتے ہیں کہ شاید اب کوئی ہمبل کو چھوڑنے آیا. میکسیمم مجھے تھا کہ کوئی انویسٹیگیشنز ہوں گی بھی تو 2-3 دن میں فارغ ہو جائیں گی, لیکن 1 مہینہ ہو گیا. کون سی انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں جو 1 مہینے تک چل رہی ہیں, اور ہڈن ہے ٹوٹلی کچھ نہیں. ان کا موبائل سوئچ آف ہے بالکل, اس پہ کوئی رسپانس نہیں ہے. کوئی رابطہ نہیں ہے؟ کوئی رابطہ نہیں ہے میرا.
آپ نے انٹیریئر منسٹر سے بات کی, کسی اور سے بات کرنے کی کوشش کی؟ میں نے سب جگہ انٹیریئر منسٹر اویلیبل ہیں آپ کے لیے؟ ہیں یہ ساری اپلیکیشن وغیرہ اپنی. میری تو ایف آئی آر بھی اتنے دنوں بعد 29 کو جا کے 17 کو ہمبل کو اٹھایا تھا انہوں نے گھر سے, اور 29 کو وہ بھی بہت زور لگانے پر میری ایف آئی آر درج ہوئی تھی, اور اس پہ بھی پولیس والوں نے یہ کہا تھا کہ پولیس انہوں نے یہ کہا تھا کہ پولیس وین کا نمبر نہیں آپ نوٹ کریں گی تب ہم ایف آئی آر درج کریں گے, ورنہ ہم ایف آئی آر نہیں کاٹیں گے. تو ایف آئی آر میں یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ پولیس وین کا نمبر نہیں بتائیں گی؟ پولیس والوں نے کہا تھا جب ہم ایف آئی آر درج کروانے گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا ایف آئی آر. اور کون سا تھانہ تھا یہ راہیلہ؟ یہ ہے جی سول لائنز, سول لائن کا تھانہ. راہیلہ مجھے نمبر بتا دیجئے ابھی وین کا. وین کا جی میرے پاس نمبر ہے, میں آپ کو ابھی دیتی ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی ہمیں آن ایئر آپ اس وین کا نمبر بتا دیجئے. ہاں جی بالکل ضرور, میں اسی لیے لے کر آئی تھی اپنے ساتھ. ناظرین یہ وہ نمبر راہیلہ ہمیں بتائیں گی جس کے لیے ان کو کہا گیا کہ وہ نمبر ایف آئی آر میں نہیں لکھوا سکتی. وہ نمبر کیا میں ان سے پوچھوں گی. راہیلہ آپ اس کو نکال کے رکھیے گا, میں آپ کے پاس پھر آتی ہوں. آپ کی حکومت ہے, آپ اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. آپ کی آواز اٹھانے کے بعد آپ کے سامنے اس خاتون نے بتایا ہے کہ ان کے کمرے میں آپ کی ملک کی فورس جاتی ہے اور ان کے شوہر کو اٹھا کے لے جاتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ مجھے اس وقت اس انداز میں ڈیل نہ کریں کہ میں کوئی حکومتی نمائندہ ہوں. مجھے اس وقت بالکل چکی کے 2 پارٹوں میں پیسا ہوا ہے. آلریڈی اس وقت حکومت میرے کو فیور میں نہیں ہے, تھریٹس میں خود استعمال کر رہا ہوں. آپ میں اس بات کو بالکل نہیں, میرے ساتھ آتے رہے. اگر آپ نے ریزگنیشن دے دیا ہوتا, کوئی ریزگنیشن نہیں دے رہا, اس کا ریزگنیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کوئی کبھی بھی دیکھیں میری بات سنیں, نہیں آپ نے غلط کیا, مجھے اس انداز میں بلانا بھی نہیں چاہیے تھا. میں یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ ہوں, میں ان کے خلاف نہیں ہوں. جن لوگوں کو آپ مجھے اس وقت شو کرنا چاہ رہی ہیں کہ شاید میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو ان غریب لوگوں کے ساتھ, جو ان مظلوم لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے, میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھا ہوں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ نے کبھی میری پورے 4 سال کے ریکارڈ میں آپ نے میری سپیچز دیکھ لیں, میری جو سٹرگلز ہیں وہ آپ دیکھ لیں, میں کن کن چیزوں کو فیس کر رہا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتی ہیں. لہٰذا آپ مجھے یہ مت اس انداز میں بات کریں کہ میں کوئی میں تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں, بلکہ میں ان لوگوں کے ہر قسم کے معاملات میں ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چل رہا ہوں, ان سے 2 قدم آگے بڑھ کے چل رہا ہوں, اور مجھے آگے بھی کام کرنا ہے. میں سیٹ چھوڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں سیٹ پہ بیٹھ کر کام کروں گا. میں ایسا نہیں ہے کہ آپ سیٹ چھوڑیں اور نکل جائیں. کیوں نکل جائیں؟ ہمیں بالکل سٹرگل کرنی ہے, اور بالکل یہ رائٹ کے اوپر ہے. ان کے ساتھ واقعی ظلم ہوا ہے, یہ ایک کے ساتھ ظلم نہیں ہے, سینکڑوں کے ساتھ ظلم ہے. میں آپ کیا بات کرتی ہیں, میں پچھلے 25 تاریخ کو میں نے ایک کمیٹی کا اجلاس میں نے اٹینڈ کیا ہے جس کو چیئر کر رہا تھا. مجھے تو یہاں تک بتایا گیا کہ 3 لوگوں کو امریکن ایمبیسی میں ڈیٹین کیا گیا, جس کے اوپر میں نے انتہائی جو ہے سخت اس پہ رد عمل کا اظہار کیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے فورن آفس میں نے اس وقت کون شخص ہے جو اس طرح کی بات کر سکے. میں نے کہا 15 دن کے اندر امریکن ایمبیسڈر کو طلب کرو فورن آفس کے اندر اور مجھے رپورٹ آپ دیں. میں اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہوں, لیکن جو میری ہرڈلز ہیں, جو بہت زیادہ میری ہرڈلز ہیں, اور جو جہاں تک میری کوششیں ہیں وہ بالکل جاری رہیں گی. نہ آپ لوگ مجھے اس انداز میں روک سکیں گے, نہ مجھے گورنمنٹ روک سکے گی. میں سیٹ پہ ہوں گا نہیں ہوں گا, میں انشاءاللہ تعالی ضرور کوشش کروں گا کہ میرے لوگ ہیں. بڑی نوبل بات کی, میرے لوگ ہیں, ہمیں پتا ہے کہ آپ اس کی آواز اٹھاتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ کیا, اس کو روک کیسے سکتے ہیں؟ غزالہ آپ مجھے بتا دیجئے. اور سوال وہیں پہ میں آپ سے دوبارہ کروں گی کہ جن کی بحالی کے لیے آپ نے کام کیا تھا وہ اس معاملے پہ کیوں خاموش ہیں؟ اور میں بھی وہی جواب آپ کو دوں گی فریہ کہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں خاموش ہیں, لیکن میں اس بات پھر وہی کروں گی کہ جو میں سمجھتی ہوں جو طاقتیں اس چیز کے پیچھے ہیں وہ بہت ہی سنگین طاقت ہے. آپ کو میں وہ دن یاد دلاؤں گی جب شروع میں یہ گورنمنٹ آئی تھی تو ایک ڈیلیگیشن امریکہ فرسٹ ٹائم جا رہی تھی, اور اسی دن انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز آر گوئنگ ٹو بی انڈر دا پرائم منسٹر. تو اس کے بعد کیا ہوا؟
آپ کو یاد ہے کہ کیا ہوا؟ ایک دو دن کے بعد ان کو چیف جسٹس صاحب کو تو کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے بڑے بہادر ہیں اور بڑے ہیرو ہیں لوگوں کے. تو اتنی بہادری اور اتنا ہیروئزم وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی حکومت کو کنڈیم کر رہا ہوں, خود کھڑے ہو کر ان کو کنڈیم کرنے کے لیے ریڈی ہوں. تو اس سے تھوڑا سا ہمیں ہیروئزم ادھر سے بھی نظر آئے کہ وہ بھی چیلنج کریں ان فورسز کو, یہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو بالکل کریں نا فریا, یہی تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے ایک سٹینڈ لیا تھا اس وقت جس کی وجہ سے ان کے پیچھے پوری قوم آئی, مطلب that was one of the major reasons. میں آپ سے اس کو مزید بات کروں گی. راہیلہ, مجھے اگر آپ نمبر بتا دیں, اس کے بعد ہم وقفے پہ جائیں گے, پھر اس کے بعد باقی لوگوں سے بات کریں گے. جی, وین کا نمبر تھا RLG 1199. RLG 1199.